أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا ایمان کے دعوے دارو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ بنا دیں. ومن یفعل ذلک، جو کوئی ایسا کرے فاولئک هم الخاسرون، وہی گھاٹا پانے والے. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے ایک کو موت آ جائے. فیقول رب لولا اخرتنی، اور وہ کہہ رہا ہو اے میرا پروردگار لولا اخرتنی الی اجل قریب، آپ نے مجھے تھوڑی سی مدت کے لیے ڈھیل کیوں نہ دے دی. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقے کرتا اور نیکوکاروں سے ہو جاتا. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور اللہ کسی جان کو ڈھیل نہیں دیتے جب اس کی مدت مقرر آ جائے. واللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر. منافقوں کی عادات جھوٹے ہوتے ہیں، مال اکٹھا کرنے کا شوق ہوتا ہے انہیں، دنیا کا خرچ کرنا ان کے لیے بڑی مشکل بات ہوتی ہے. ان کے ہاں مال عزت اور طاقت کا سمبل ہے، لیکن مومن کے ہاں عزت اللہ کی سچی عبادت و فرما برداری اور اللہ کے محبوب کی سچی تابع داری. مومن اسے عزت سمجھتا ہے. دولت کو عزت سمجھنے والے صدقہ نہیں کر سکتے. اپنی عزت کون خراب کرتا ہے؟ جب اسے عزت سمجھے تو صدقہ کیسے کرے؟
یہ تو اپنی عزت خراب کرنے والی بات ہو جاتی ہے ان کے ہاں۔ لیکن مومنوں کو تو صدقہ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مومن تو صدقہ کر کے اللہ کو راضی کرنے کی محنت میں ہوتے ہیں، اللہ سے اس کے بدلے میں جنت کے خریدار ہوتے ہیں۔ لہذا مومنوں کو تو کچھ صدقہ مشکل ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی چیز مشکل میں ڈال سکتی ہے تو وہ ہے اولاد۔ اولاد کی ضرورتیں پوری کرنا یہ ایک انسان اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے۔ ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کے لیے ظاہر ہے مال کی ضرورت ہوتی ہے، تو پھر مال جو اس اولاد کی پرورش کے لیے چاہیے، وہ کسی اور جگہ خرچ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، یوں مشکلیں بن جاتی ہیں۔ اگرچہ مال کو ایمان والوں کی ہاں عزت نہیں ہوتی، مگر یہ کبھی کبھی ضرورتیں جو زندگی میں بن جاتی ہیں وہ رکاوٹ بن جاتی ہیں صدقے کے رستے میں۔ صدقہ تو مومن کی سچائی کی نشانی ہوتی ہے۔ جی، صدقے کا مادہ صدق بھی ہے اور تصدیق بھی ہے۔ صدقے کا معنی سچائی کا عمل کرنے والا، ایک معنی یہ ہے، اور ایک معنی یہ ہے کہ رب کے سب کچھ کے مالک ہونے کی اور اپنے مالک نہ ہونے کی تصدیق کرنے والا۔ جی سبحان اللہ۔ صحابہ میں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اسی لیے صدیق بنے، یہ دونوں چیزیں ان میں موجود تھی۔ احکام الہیہ جو نبی کی زبان اور عمل سے نکلتے تھے ان کی تصدیق میں بھی ابو بکر کا پہلا نمبر تھا۔ اور صدقوں میں بھی پہلا نمبر تھا۔ نمبر جو ہے وہ تھوڑے یا زیادہ صدقے سے نہیں بنتے، نمبر بنتے ہیں صدقے کے اندر جو جذبہ ہوتا ہے اس سے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دونوں چیزیں صدیق اکبر میں رضی اللہ تعالی عنہ بدرجہ اتم موجود تھی۔ سبحان اللہ۔ صدقہ مال کو پاک کرتا ہے۔ مال کے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ رب کی رضاؤں کے حصول میں میرے رستے کی رکاوٹ نہیں بنتا۔ یہ صدقہ اور اس کے اثرات۔ ایک اور بات جو میں کبھی کبھی بعض دوستوں سے عرض کیا کرتا ہوں،
صدقہ کرنے والے کا مال، جو مال کو صدقہ کر کر کے پاک کر دیتا ہے، اللہ اس کے پاک مال کو کسی پلیت کے ہتھے نہیں چڑھنے دیتے۔ جی، آسان لفظوں میں اس کے مال کے بھی اللہ محافظ بن جاتے ہیں۔ چور چوری نہیں کر سکتا، ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، وہ مال پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پلید لوگ ہیں، یہ پاک مال اللہ پلیتوں کے ہتھے نہیں چڑھنے دیتا۔ سبحان اللہ۔ کبھی کبھی بعض اوقات کوئی ادھر ادھر کی چیزیں ہو جاتی ہیں ایسی جو ایک مومن کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی ہوں۔ صدقے تو وہ کرتا ہے، زکوٰۃ تو وہ دیتا ہے، لیکن زکوٰۃ دینا تو ایک ضروری صدقہ ہے۔ مومن کو تو رحم دل ہونا چاہیے۔ مومن کی سچائی کے لیے جتنا صدقہ وہاں تک جائے گا کہ وہ اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتے ہوئے صدقہ کرے گا، اتنا ہی اس کا ایمان زیادہ اونچا ہوگا۔ جی، اتنا ہی اس کا مال زیادہ محفوظ ہوگا۔ بس کبھی کبھی زکوٰۃ تو میں دیتا ہوں، لیکن مزید ایثار و قربانی نہیں کر سکتا، تو پھر نقصان ہونے کا احتمال ہوتا ہے، کیونکہ وہ پوری طرح پاک نہیں نہ ہوتا مال۔ ادھر ادھر اعمال فاسدہ کی کچھ چیزیں مل جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے مال پورا پاک نہیں۔ مال پاک نہ ہو تو پھر تو میری دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ باقی جو مال ہے، اعمال ہیں، وہ تو جانے دیجئے، دعا تو میں نے رب سے مانگنی ہوتی ہے۔ رب کو کمی تو ہے کوئی نہیں۔ جی، اگر میں زکوٰۃ دے رہا ہوں تو اس کے کاغذوں میں باغی بھی کوئی نہیں۔ جی، مال اگر پاک ہے تو۔ لیکن اگر صدقوں میں کمی ہے تو یہ زکوٰۃ سے پاک ہونے کے لیے مال کا اس طرح پاک ہونا کافی نہیں ہو جاتا کہ وہ ڈاکو اور چوروں سے بھی محفوظ ہو جائے۔ جی، چونکہ صدقوں میں کمی تو پھر حفاظت میں بھی کمی۔ صدقوں میں کمی تو پھر ایمان کی سچائیوں اور بلندیوں میں بھی کمی۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ صدقہ ایک تصدیق کا عمل بھی کرتا ہے نا، تو وہ تصدیق کا عمل پھر کمزور ہو جاتا ہے اگر صدقے میں پورا جذبہ نہیں ہوتا اور پوری قوت نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ رکاوٹ بنتی ہے سب سے بڑی اولاد، اور ان کی ضرورتوں کے لیے جو میں مال جوڑتا رہتا ہوں، ان کی ضرورتوں کے لیے وہ مال۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر میں مال جوڑتا رہتا ہوں کہ کسی ایسے موقع پہ خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں جس موقع میں ایک کا 70 گنا نہیں 700 گنا ہو جائے، ایک ہے اس شوق میں اکٹھا کرنا، یوں اکٹھا کرتا رہتا ہوں زیادہ اجر لینے کے لیے۔ یہ کوئی ایمان کی سچائی میں خلل نہیں ڈالتا۔ یہ تو ہر مومن کو لالچ ہوتا ہے کہ میرے عملوں کا بڑے سے بڑا اجر ملے مجھے۔ وہ رب سے اجر مانگ مانگ کے
اصل میں رب کی رحمتوں کا طالب ہوتا ہے. جی کرتا ہے ایک اور مانگتا ہے 700. کیوں؟ اسے یہ امید ہے کہ 700 دینے والا بڑا رحیم ہے، مانگوں گا تو دے ہی دے گا. وہ رحمتوں کا طلبگار ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہ مال جو اولاد کی ضرورتوں کے لیے اکٹھا کر دیا جائے، کسی دوسرے کی ضرورت کی پرواہ نہ کی جائے، وہ مال اس طرح محفوظ نہیں ہوتا اللہ کی رحمتوں سے جس طرح صدقہ جاری رکھنے والے کا مال محفوظ ہوتا ہے اللہ کے کاغذوں میں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی جی قرآن مجید میں اللہ کہتے ہیں مومن صدقے کرتے ہی ہیں، لیکن جنہوں نے نبی کی زندگی میں فتح مکہ سے پہلے صدقے کیے، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. بعد میں کسی نے جو صدقے کیے ہیں، قتال بھی اگرچہ کیا ہے، لیکن جس نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیے ہیں، کل وعد اللہ الحسنى. صدقے جنگیں نہ جنہیں کو کرے، سب کے لیے اچھائیاں ہیں، لیکن جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کیے ہیں ان کے بڑے درجے ہیں. اعظم درجہ. سبحان اللہ. جی اعظم درجہ. سبحان اللہ. بات لمبی نہ ہو جائے. اللہ 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 اللہ. اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر کا پہلا نمبر فتح مکہ سے پہلے پہلے ان کے صدقوں کی بڑی دوڑ تھی اور بڑے چرچے تھے. سبحان اللہ. جہاں کہیں کسی مومن کی ضرورت محسوس ہوتی تھی وہاں صدیق اکبر اپنا مال لے کے موجود ہوتے تھے. سبحان اللہ. اس وقت ضرورت زیادہ تھی نا مومنوں کی دل جوئی کی، بہت بڑی ضرورت تھی. وہ انتظار نہیں کرتے تھے اکٹھے ہو جائے تو پھر بڑے درجوں کے لیے. جب ضرورت ہے اس وقت خرچ کر رہے ہیں. جب میں مومنوں کی ضرورت کے لیے مال خرچ کرتا ہوں تو اللہ جو میری رحمتوں، اللہ کی رحمتوں کی حصول کی میری ضرورت ہے، اللہ اسے پورا کرتے رہتے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی غلاموں کی غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. جی رشتہ داروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مدینہ منورہ میں تو ہو سکتا ہے حضرت عثمان کا نمبر بہت آگے ہو، لیکن مکہ میں تو جو خرچ کرنے والوں نے خرچ کیا صدیق کا کوئی مقابلہ ہی نہیں. رضی اللہ تعالی عنہ. قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے مجھے تو بالکل ایسے لگتی ہے جیسے یہ صدیق اکبر کا تذکرہ ہو رہا ہے. سبحان اللہ.
وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى. جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں صدیق اپنے نبی کے رنگ میں رنگ گیا تھا رضی اللہ تعالی عنہ. قیامت کے دن ایسے جنتی بھی ہوں گے جن کے اوزان نیکیوں کے ٹھیک کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں کے اوزان کم ہیں، انہیں ٹھیک کرنے کے لیے انہیں کچھ عرصے کے لیے اللہ محفوظ رکھے، بچا کے رکھے ہم سب کو، ایک لمحہ بھی جنت کی آگ میں نہ جائے، اس کی رحمتوں کی پناہ میں رہے. کچھ کو جانا پڑے گا. سبحان اللہ. جی مفسرین یہاں سے پل صراط کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، جسے ہم اپنی زبان میں پل صراط کہتے ہیں، کہ وہاں سے گزرنے والے جنتی گزریں گے تو کئی گر جائیں گے، گزر ہی نہیں سکیں گے، وہ جنتی ہی نہیں بنیں گے. کئی اس طرح گزر جائیں گے جیسے تیز دوڑنے والا گھوڑا گزر جاتا ہے. سبحان اللہ. کہ اس طرح گزر جائیں گے جس طرح ہوائیں گزر جاتی ہیں. اور کئی ڈر ڈر کے بچ کے کدھرے نہ کدھرے پہنچ ہی جائیں گے اور کئی بڑی جلدی بڑی تیزی سے جائیں گے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واللہ یہ صحیح بات ہے، یا عقیدت کا غلوف شامل ہے کہ صدیق اکبر کو ایسے گزار دیا جائے گا جیسے پل سے گزرے ہی نہیں، بڑی تیزی سے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جن کو جتنی دیر لگے گی اتنا عرصہ نیچے سے وہ تپش جو ہے وہ محسوس ہوتی رہے گی، لیکن صدیق اکبر کو اتنا تیزی سے گزار دیا جائے گا کہ تپش ان کے قریب بھی نہیں آ سکے گی. دو صفتیں، ایک تو ان کا تقوی بڑا اونچا اور ایک ان کا صدقہ بڑا اونچا. جی سبحان اللہ. نبی کی نبوت کے تصدیقی سلسلے میں بعض اوقات مشکلیں بھی پیش آ جاتی ہیں انسان کو زندگی میں، لیکن صدیق اتنے تقوی والے تھے. یہ تقوی ہے، فتویٰ نہیں. فتویٰ تو گنجائشیں پیدا کر دیتا ہے. تقوی یہ ہے کہ اگر نبی کی تابعداری اور تصدیق کے سلسلے میں کچھ مشکلات آتی ہے تو سوچ میں نہیں پڑنا، سوچ میں نہیں پڑنا. جی سوچنا کیسا، اسے کہتے ہیں تقوی. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
جی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی نہیں اتقا. جی متقی کا معنی ہے تقوی والا، چھوٹے بڑے کی بات بعد میں، لیکن اتقا یہ تفضیل کا صیغہ ہے، بہت بڑے تقوی والا. سبحان اللہ. الذی یؤتی مالہ یتزکا، جی یہ تقوی والا، یہ اونچے تقوی والا جہنم کی تپش سے محفوظ ہوگا، پہلو بچا لینے والا ہوگا. بس جنب اتقا، یہ اونچے تقوی والا. جی کیوں جی کیوں جی کیوں جی اجی جہنم کی آگ، اس کی تپشیں جو تھوڑی بہت لگے گی تو پاک کرنے کے لیے، لیکن صدیق تو وہ صدیق ہے، یہ اتقا تو وہ بندہ ہے یوتی مالہ یتزکا، یہ اپنا مال خرچ اس لیے کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو پاک کرنے کی محنت میں لگا ہوا تھا. جی گزارے کا صیغہ ہے. تسلسل عمل کا کسی حد تک ہوتا ہے جب تک کہ کوئی مدت نہ آگے تذکرہ آ جائے. وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، سبحان اللہ. قیامت میں بھی پہلو بچا کے نکل جانے والا، اور دنیا میں پہلو بچا کے نکلنے والا نہیں. جتھے دکھاں دی تپش بھی ہوندی ہے، صدیق اوتھے ہی بھجان ٹر پیندا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یوتی مالہ یتزکا، جیوں جیوں دکھیاں نو انہاں نو دکھاں دے بچان نو مال خرچ کردا ہے، تو اللہ انہوں پاک کر دے جاندے نے پہ. اتنا پاک ہو جائے گا کسی جہنم کی آگ کی تپش کی ضرورت نہ رہ جائے گی، سیدھا جنت. جی جذبوں کا تذکرہ، ایک تو ہے صدقے کے اثرات کا تذکرہ، اگلے فکرے میں جذبوں کا تذکرہ. ما لأحد عنده من نعمت تجزا، کسی پہ کسی کے ساتھ بھلائی اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اس سے کسی بدلے کا طلبگار ہے. نہ جی نہ، بالکل نہیں. کیوں؟ جہاں اسے کوئی دکھی لگتا ہے وہاں یہ مال لے کر پہنچ جاتا ہے. جب کسی بدلے کا طلبگار نہیں تو کیوں جا جا کے دکھیوں کا علاج کرتا ہے، دکھوں کا اپنے بدل اپنے مال سے. اجی الا ابتغاء وجہ رب، اپنے اونچے 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 رب دیاں بہتیاں رضاواں دا طلبگار بنیا پھردا جے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اپنے اللہ نو
راضی کرن تے تلیا پھردا ہے تے رب سونا کہندا ہے والا سوفا یرضا منوش راضی کرن تے تلے ہوئے تے آپو راضی نہ ہوئے ویکھن والے ویکھن گے کہ صدیق میرے اتے راضی میں صدیق اتے راضی سبحان سبحان اللہ صدیق میرے اتے راضی میں صدیق اتے راضی سبحان والا سوف یرضا سبحان اللہ یہ جو آیتیں ہیں قرآن مجید میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ جی ان کے پیچھے جو عمل مذکور ہیں جی سبحان اللہ سبحان اللہ نبی کی تابعداری کا عمل نبی کی تصدیقوں کا عمل ہجرتوں کا عمل جہادوں کا عمل یہ مختلف جگہ پہ ان میں سے مختلف چیزیں ان عملوں کے بعد اللہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں اللہ ان سے راضی یہ مجھ سے راضی ذالک الفوز العظیم اور دنیا بہتی جوڑ لینا کوئی کامیابی نہیں دے چلے ہو اے اج کسے دی جھولی تے کل کسے دی جھولی اے بیوی نہیں دے تے کنجری جے اے کدھر ٹکدی نہیں جے اے پھردی رہندی جے اے دے عاشق نہ بنیو نا سبحان اللہ طالب بنیو اللہ دی رضاواں دا جنہوں اللہ دی رضاواں مل گئیاں ذالک الفوز العظیم اینو کہندا جی بڑی ساری کامیابی جی نبی کی تصدیق کا معنی یہ ہے کہ دماغ نو کو سمجھ آوے نہ آوے نبی دے پیچھے پیچھے عملی تصدیق جی مشکل بھی آمدی ہے کوئی گل نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ جھوٹے عاشق جنانیاں پھسان واتے ہے تیرا پیچھا نہیں چھڈنا پاویں ہاتھ کڑیاں لگ جا جی جھوٹے عاشق جنانیاں نو پھسان واتے لارے لپے جھوٹے لان واتے جی سبحان اللہ سچے عاشق نبی دی تابعداری نہیں لبدے نہیں چھڑ دے پاویں مکہ چھڈنا پہ جائے پاویں بیت اللہ دی قربت چھڈنی پہ جائے نہیں چھڑنا پیچھے پیچھے سبحان اللہ سبحان اللہ ان اچھے لوگوں دے تذکرے چل پین تے چھڈن تے دل نہیں کرتا میں جانتا تھا کچھ اگے چلی اگلی آیت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مال و دولت تے اولاداں تے مال کٹھا کیتا اس محنت وچ کدھر رب دی یاد کو غافل نہ ہو جائیو رب دی یاد بڑی وڈی شے ہے والا ذکر اللہ اکبر اللہ آپ وڈا سب تو وہ دی یاد بھی سب تو وڈی ہونی چاہیے پتران دی یاد نیویں رب دی یاد اونچی
جی سجنا دی یاد دنیا دی نیوی، رب دی یاد اچھی، والا ذکر اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ وہ بچیاں تے دولتاں جڑیاں انہاں واسطے اکٹھیاں کیتیاں جے، اے کرے رب دی یاد تو غافل نہ کر دین جے، سبحان اللہ۔ کرو خرچے انہاں تے، کوئی گل نہیں، سبحان اللہ۔ ذمہ داری ہے، کرو پوری، لیکن انج نہیں کہ انہوں ہی پالتے رہو، ارد گرد لوگ بھوکے مرتے رہن، انہوں کا پتہ ہی کوئی نہ ہو۔ انج نہیں ہونا چاہیے کہ انہوں پالنا مت جائز ناجائز اکٹھا کرتے رہو تو ارد گرد لوگوں کی زندگی تنگ ہوتی رہے۔ ان کو پالنے کا ایسا انداز کہ جس میں دوسروں کے بچے پلنے مشکل ہو جائیں، نو، یہ ٹھیک نہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، سبحان اللہ۔ وہ مال جو تم اکٹھا کر رہے ہو، بچوں کو پالنے کے لیے، کوئی عرض نہیں، لیکن یہ بات یاد رہے جنہ مال تواڈے کول نا یہ سارا میرے اذن نال ملیا ہے۔ جنہ مرضی زور لاندہ رہے کوئی، جب تک میرا اذن نہ ہو کدی 1 دے 10 نہیں بننے، کدی 10 دے 100 نہیں بننے، کدی 100 دے 1000 نہیں بننے۔ میرا اذن ہو جائے تو 1 دے لکھاں بھی بن سکتا ہے جائے، سبحان اللہ۔ بات تو میرے اذن کی ہے، لہذا یہ نہ سمجھا کرو کہ ہم بال بچے پہ جو خرچ کر رہے ہیں وہ ہم نے ان کے لیے کمایا۔ ہم کیا ہوتا ہے؟ ہم سب کچھ نہیں ہوں، لا الہ الا لا رزاق الا لا وهاب الا لا ذو الفضل الا لا ذو الرحمہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اس غلط فہمی میں مت رہنا کہ تم نے کمایا ہے، نہیں۔ انفقوا مما رزقناکم، یہ ہمارا اذن سے ملا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا رزق ہے۔ جی جی جی، بہت زیادہ تمہارے پاس اکٹھا ہو جانے کے باوجود میں اللہ کہہ رہا ہوں اولئک هم الخاسرون، اولئک هم جی قرآن پہ قربان جاؤں۔ مما رزقناکم، ایک تو یہ میرے اذن سے ہے، دوسرا یہ کہ اولئک هم الخاسرون، جو اولاد کے لیے مال اکٹھا کرتے کرتے جائز و ناجائز کو بھول جاتے ہیں، میری رضاؤں کے طلبگار نہیں رہتے، بھول جاتے ہیں، وہ سن لیں جتنا مرضی اکٹھا کر لیں ان کا گھاٹا ختم ہونے پہ نہیں آئے گا۔ اولاد نو اسے واسطے بہت سکولوں تے کالجاں پڑھاندے ہو پے کہ وڈے ہو کے سانو ہاتھ پوڑ گے۔ سن لو، غریبوں مسکینوں کی ضرورتیں بند کر کے کسی اور کو نہیں دیا، جوڑ جوڑ کے اپنی اولادوں پہ خرچ کرنے والوں، کبھی تمہاری امیدیں اپنی اولاد کے باب میں پورا نہیں ہوں گی۔
اولئک هم الخاسرون، یہ گھاٹے والے لوگ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی اگر گھاٹے سے بچنا ہے تو صدیق کا سچا تابعدار بن جاؤ، گھاٹے سے بچنا ہے تو عثمان کا سچا حبدار بن جاؤ۔ جی انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، یہ انتظار مت کرو کہ بال بچہ پال لئیے تو چلو پھر صدقے شدقے، نہ، یہ صدقہ انتظار کی چیز نہیں کہ کل کر لاں گا، پرسوں کر لاں گا، مہینے بعد کر لاں گا، نہیں، ابھی نہیں میں کر سکتا، لو، اس میں انتظار کی گنجائش نہیں، کرو ضرورتیں پوری بیوی کی، بچوں کی، لیکن جب کوئی دوسری ضرورت زبردست سامنے آئے تو ان ضرورتوں کو پیچھے چھوڑ کے اس ضرورت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ انتظار کے بہتا ہو لیتے پھر میں کسی نے کچھ دیا گا، نہ نہ نہ، کس بات کا انتظار ہے؟ یقین ہے کہ کل زندگی ہوگی، یقین ہے کہ کل جیتے ہوگے تم، یقین ہے کہ کل مال تمہارے پاس ہوگا، معاملہ تو پتہ ہی کوئی نہیں آج کی تو کل کی، جی، اور یہ بات تو یقینی ہے کہ زندگی کوئی یقینی چیز ہے ہی نہیں، جتنی لکھنے والے نے لکھی ہے، جی، اگلی آیت کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، جتنی لکھنے والے نے لکھی ہے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ اللہ دکھیا کے دکھوں کا علاج کرنے کے لیے مال نو ڈکی رکھنا، پتہ لگن دے باوجود مال کول ہے بھی ہے، میں کل پتے سنبھالے ہوئے ہیں، ہرگز نہیں، دوسرے کی ضرورت پوری کرو، دوسرے کی ضرورت پوری کرو گے تو تمہاری ضرورتیں کل کی پوری کرنا میں اللہ اپنے ذمے لے لوں گا۔ سودا کرو میرے ساتھ، یہ جب دوسرے کی ضرورت پوری کرو گے تو یہ میں اللہ اپنے نام تمہارا قرض لکھ دوں گا، اور قرض لٹاؤں گا اس طرح یضاعفہ لکم، کئی گنا کر کر کے لٹاؤں گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، صدقے کے اثرات، چھوٹے موٹے گناہ بھی تواڈے معاف کر دیا گا، یہ صدقے کے اثرات ہوتے ہیں، غلطیاں بھی بہت سی معاف ہوتی رہیں گی، واللہ شکور حلیم۔ جی تواڈے وچ چنگے بندے کسی دی نیکی نو یاد رکھ دینے، تے جڑا میرا بندہ کسی میری مخلوق نال نیکی کرے میں اللہ کیوں یاد نہ رکھاں گا؟ واللہ شکور حلیم، میں اللہ بڑا قدردان اللہ ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے نال سودا تے کرو ذرا، یہ سودا ہے، کمال ہے، کمال ہے، کمال ہے۔ جی سنیے گا، ایک بات کہنے لگا ہوں اپنی عقیدت سے جڑا رب نال پیارے، سبحان اللہ، ہونا چاہیے، جی جی جی
اللہ 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 اللہ۔ حضرت صدیق اکبر نے صدقہ کر کر کے ایک وقت وہ آیا کہ بدن پہ کپڑا ایسا پاس نہیں رہ گیا تھا جس میں ٹکڑے نہ لگے ہوئے ہوں۔ جی جی چھوٹا موٹا کاروبار کرتے رہتے تھے، شروع سے عادت تھی، بس ضرورتیں چلتی تھی، پوری ہوتی رہتی تھی۔ جب امیر المومنین بن گئے، مسلمانوں نے امیر بنا لیا، تو لیتے کچھ نہیں تھے، وصول مسلمانوں کے مال میں سے کچھ نہیں لیتے تھے۔ تو مسلمانوں نے دیکھا کہ چھوٹا موٹا کام کرتے تھے صدیق، ان کے گھر کی ضرورتیں چلتی تھی، اب یہ ادھر ہی لگ گئے ہیں تو ان کے تو گھر کا خرچہ مشکل ہو گیا ہے۔ تو مسلمانوں نے خود مشورہ کر کے سبحان اللہ سبحان اللہ ان کے لیے کچھ مقرر کر دیا کہ اتنا خرچہ تو دیا کرے، ہم انہیں مسلمان مل جل کے دیتے تھے۔ گھر کا خرچہ چل رہا تھا، ایک دن گھر میں کوئی بڑا اچھا کھانا بنا، جی تو پوچھا بیوی سے یہ کہاں سے آ گیا، یہ جو خرچہ میں دیتا ہوں اس میں سے یہ تو نہیں ہو سکتا، تو ضروری خرچہ چل سکتا ہے۔ کہنے لگے میں کچھ بچا بچا کے رکھ دی رہی ہوں، آج میں آ کیا چلو۔ بیوی کی رضاؤں کو پیچھے رکھ کے اللہ کی رضاؤں کو آگے رکھنے والا بندہ یہ صدیق۔ رضائیں مطلوب ہونی چاہیے بیوی کی، مگر ایسے نہیں کہ رب کی رضائیں پیچھے ہو جائیں۔ اپنا اپنا حساب ہے رب سے، ہر کوئی تو یہ حساب نہیں رکھ سکتا۔ جی بڑا تگڑا حساب رکھنے والے صدیق نے لوگوں کو کہہ دیا جو مجھے خرچہ دیتے ہو اس میں کچھ میری ضرورتوں سے زائد ہے، کم کر دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی بچوں کو عیاشیاں کرا کے ارد گرد والوں کی ضرورتوں کا احساس نہ کرنا خطرہ ہے۔ جن بچوں سے امید لگا رکھی ہے کل کہیں وہ باغی نہ ہو جائے۔ جی خطرہ ہے، کل کہیں وہ باغی نہ ہو جائیں۔ لیکن اگر اپنے اللہ کی رضامندی کے طلبگار کے پاس بچوں کا خرچہ دینا مشکل ہو گیا تو وہ سن لے، جی اس نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں ذبح ہونے کا حکم دیا تو بیٹا نہ نہیں کرے گا۔ بیٹا نہ نہیں کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل انہو کان صادق الوعد۔ باپ نے کہا میں ذبح کرنا چاہنا تنو اللہ دا حکم ہے، دس تیری کی مرضی ہے، میں تے کرنا ہی کرنا ہے، جو تمہیں میرے نال ڈل جائیں تو سوکھا کام ہو جائے گا۔
وگرنہ مجھے مشکل میں ڈالو گے۔ بیٹے کا جواب تھا ابا نالے کہنا رب دا حکم ہے تو نالے میریاں رضاواں پوچھنا ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو اپنا کم کر، میں اپنا کم کرنا وا۔ تو بھی رب دے حکم من، میں بھی رب دے حکم مننا وا۔ جڑا آپ رب دے حکم منن والا ہوئے وہ دی اولاد بھی تو دے حکم منن والی ہوندی ہے نا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ تو چھری چلا میں صبر کراں گا، میں اف بھی نہیں کر لگا۔ ابا کی پہ کرنا ہے میں بھی نہیں آکھن لگا۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر کرنے والا پائے گا۔ جی 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 ابراہیم اپنے اس بچے کو بظاہر پالنوں کی ذمہ داریوں سے الگ ہو کے کہیں دور چلے گئے تھے۔ اس کا ماضی یہ ہے، لیکن دور کیوں گئے تھے؟ اللہ کا حکم تھا۔ جاتے ہوئے کہتے ہیں رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ ربا سونا اپنی معصوم اولاد نو چھوٹی دودھ پین والی جنگلاں وچ چھڈ جانا، نہ کوئی پانی نہ کوئی دانا، کم تو بڑا مشکل ہے، پر میں کی کراں، تنوں منیا جو ہے تیرا حکم ہے، میں ہن جان لوں پیا۔ ہاں ایک گل ضرور ہے کہ میرا ایمان ہے تیرے مشکل حکم منن وچ بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوندی ہے۔ تیرے مشکل حکم منن وچ بھی کوئی نہ کوئی خیر ہوندی ہے۔ ایک تسلی ہے میری کہ انہوں کسے کور اتے چھڑ کے نہیں چلیا۔ شہداؤلہ دی کور اتے نہیں چھڑیا چھڑن والے نے، کوئی فکر نہیں۔ وہ تو چھڑ جان والے تو چوہے بن جاندے نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کسے بادشاہ دے دربار تے نہیں چھڑ چلیا، دنیا دے بادشاہوں دے دربار تے اتھے تے عزتاں ہی محفوظ نہیں رہندیاں، اتھے تے عزتاں ہی خطرے چ پہ جاندیاں نے۔ رستے میں پیش بھی آیا تھا نا واقعہ، لے کے بیوی کو ساتھ گزر رہے تھے تو ایک بادشاہ رستے میں آ گیا، انہیں پھڑ لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اللہ ہی بچایا، لمبا واقعہ ہے، رب نے بچا لی عزتیں۔ مکہ کے جوار، بیت اللہ کے جوار میں پہنچ گئے، وہاں جا کے ڈیرا لگا دیا۔ جی جب وطن چھڑ کے آئے نے تو مکہ دا ڈیرا لب گیا، اور کی چاہیے؟ اس تو اچیاں کی خیراں ہو سکدیاں نے؟ تے کہندے نے اللہ سونا اج میں اس بیت اللہ دے کول چھڑ چلیا اپنے پتر نو، درباراں تے چھڑ جا پھر تے مشرک بنن دیاں امیداں نے، بادشاہاں کو چھڑ جا پھر تے حرام خور بنن دیاں امیداں نے، تے تیرے دروازے اگے چھڑ جا تے نمازی بنن دیاں امیداں۔ لیقیم الصلاۃ، انہوں امید ہے کہ میرا بچہ نمازی بنے گا۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، میں اللہ دی یاد نو نیواں نہ ہون دیو، اینو اچا رکھیو۔ میں اللہ دا وعدہ ہے میں بھی تانوں کل نیواں نہیں ہون دیاں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی
جی سبحان اللہ پترا تے دھی سب قربان نے نبی دیاں تصدیقاں تو جی سب قربان نے نبی دیاں تصدیقاں کر دے ہاں جی سبحان اللہ سبحان اللہ سب قربان نے سبحان اللہ جی جو سب قربان نے تے اللہ نے نیواں نہیں ہون دیتا جی ہجرتاں تے کرنیاں ہی ہوندیاں نے کرن والے کردے نے پہ پر صدیق نو اتنی عزت دیتی کہ انہوں نبی دی ہجرت دا ساتھی بنا دیتا انج عزتاں لبدیاں نے دنیا دے بھی وڈیائیاں لبدیاں نے آخرت بھی وڈیائیاں لبڑ گیاں والا سوف یرزا راضی ہوئے گا جی بخاری و مسلم کی حدیث اللہ اللہ جی جنت دے 8 دروازے جی مختلف مومن جڑے مختلف عملاں وچ اونچے نے سارے چنگے کرتے رہے نے بعض بندے نمازی بڑے ودیا ہوندے نے بعض بندے دعاواں بڑیاں سونیاں منگن والے ہوندے نے بعض سونیاں دی زندگی چ حج تے عمریاں دیاں لہراں لگیاں ہوندیاں نے بعض لوگ صدقہ کرنے والے بڑے ہوندے نے سبحان اللہ بعض لوگ روزے بڑے سونے رکھنے والے ہوندے نے جی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جنت کے دروازے آوازیں دیں گے نمازیوں ادھروں آ جاؤ ایک دروازہ وہ نمازیوں دے داخلے کا دروازہ ہوئے گا جنت وچ وہ دروازہ آوازہ مارے گا نمازیوں ادھروں آ جاؤ ایک روزے دارہ رو آوازہ مارے گا ادھروں آ جاؤ جی ایک صدقے کرنے والے انہوں آوازہ مارے گا ادھروں آ جاؤ ایک سونے حج کرنے والے انہوں آوازہ مارے گا ادھروں آ جاؤ جی 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 آپ فرما رہے ہیں پوچھن والا پوچھ دے یا رسول اللہ کوئی وہ بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے سارے دروازے آوازہ مارن گے ہاں صدیق تو انہی میں سے ہوگا اپنیاں ضرورتاں پیچھے سٹ کے صدیق دے سچے تابعدار بن کے مومناں دے دکھاں دے ساتھی بن جاؤ گے تو میں اللہ دا وعدہ دے والا سوف یرزا بڑیاں موجاں کراواں گا میں سے سبحان اللہ انتظار نہ کرتے رہیے کل دا تے پرسوں دا ذرا تیاں پتراں نو کسے پاسے لا لئیے تے پھر نہیں جوڑن لگے نا انتظار نہیں کرنا پتہ تے ہے کوئی نہیں بھڑے ہو کسے نے موت آ جائے انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت سبحان اللہ دی ہمارے دیے میں سے جو ہم نے دیا ہے اس پہ میں پہ کہ اسی کمایا تو اسی کی کمایا انفقوا مما رزقناکم ہمارے دیے میں سے خرچ کرتے رہا کرو
انتظار نہ کریا کرو. کیسا انتظار؟ وہ موت تو پہلے پہلے خرچ کر لو. کوئی پتہ نہیں موت کسی نے آ جائے. جس نے موت آ گئی پہلے پہلے خرچ کر لو. موت سے سبحان اللہ. اگر ایسا نہ ہوا موت آ گئی اس دن چیخ چیخ کے کہے گا اللہ سونا منو اگر مہلت کچھ مل جائے تو میں بڑے صدقے کراں گا. گل تو صدقے دی سی لیکن ایک گل نال اللہ نے اور بھی لائی ہے. اسے کہتے ہیں قرآن کریم، اسے کہتے ہیں اللہ کی کتاب. سبحان اللہ. آج بھی تمہید ہی ذکر کر سکوں گا، انشاءاللہ ہوگا بیان اس پہ جو چاہتا ہوں میں، لیکن تمہید آج باندھ ہی دیتے ہیں. سبحان اللہ. اوے موت تو پہلے پہلے صدقے دے لو. سیدھی سادھی بات جو چل رہی ہے. پتہ نہیں کب موت آ جائے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، پتہ نہیں کب مدت ختم ہو جائے. سبحان اللہ. 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 قرآن تے قربان جاواں. جی 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 اگر موت آ گئی صدقے تھوڑے. توجہ ہے جی؟ جی جنت میں جانا مشکل، جنت میں جانا مشکل. کہنے کو تو کہنے والا یہ بھی کہہ سکتا ہے اللہ باقی سب کچھ ٹھیک ہے، صدقیاں دی تے کسر ہے. جی جی جی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جی اللہ سونا ایک صدقے دی تے کسر ہے. تو سب کچھ کر سکنا ہے، منو آپ اج تھے نہ دے دے میں صدقے کر دیا منو جنت ہی داخل کر دے. کہہ تو سکتا ہے نا، لیکن لگتا ہے یا تو نبی دا قائل نہیں. اے نہیں رب نو پہ آدھا کہ منو ایتھے دے دے تو میں صدقے کر لواں. جی پکا مماتی لگتا ہے پیا. سبحان اللہ. یہ بھی تو رب دیا قدرت نہیں تذکرہ ہے نا، کوئی قانون تے نہیں نا کہ اتنے انے پیسے دے دے لے ہوں خرچ کر لے بھائی. نہیں، اتنے تو یہی ہو سکتا ہے چل تیری نیت چنگی سی جا میں معاف کیتا، تیرا ایمان سونا سی چل میں جا معاف کیتا، تو اپنا زور لائی رکھے پر صدقے تھوڑے سن جا میں معاف کیتا. قانون تو یہ ہے، معافی تو یوں ہو سکتی ہے، جان تو یوں چھوٹ سکتی ہے. یہ تو کوئی قانون نہیں منو پیسے دے، اتنے پیسے کتوں دے، اتنے پیسے دین والا کام کوئی نہیں. اتنے جڑے دے کے آئے ہیں وہ دے بدلے لین والا کام. سبحان. لہذا وہ یہ نہیں کہ اللہ دے دے، وہ کیا آکھے گا لولا خرتنی الی اجل قریب. لولا خردنی
الی اجل قریب، منو دنیا دی تھوڑی جنی زندگی، منو دنیا دی تھوڑی جنی زندگی ہور دے دیندا، آئیے موت نہ دیندا، میری تھوڑی جنی زندگی ہور ہوندی، فاصدق، تو پھر میں صدقے کر لیتا۔ دتی کوئی نہیں ہو زندگی، میں تو انتظار ہی ساں کہ میں کراں گا صدقے، ذرا ہاتھ سوکھا ہو لے، ذرا پیسہ بہتا ہو جائے، میں تو اس انتظار میں تھا، کچھ دن منو مہلت دے دیندا تو پھر میں صدقے کردا۔ کی کہنا پیا کہنا نا، کی مطلب بندا ہے دا؟ صدقے اس دنیا دی زندگی جو ہو سکتے نے، موت تو بعد نہیں ہو سکتے، موت تو بعد، موت تو بعد، موت تو بعد نمازاں ہو سکدیاں نے موت تو بعد؟ جس نے زندگی مک گئی، موت آ گئی، اگلے جہان ٹر گیا تے ہن تے بدلے نے، بدلیاں دے عمل نے، عملاں دے بدلے نے، جی بدلیاں دے نا، جنت وچ کھاؤ پیو اے عمل نے، موجاں کرو، انعام ہے سراسر۔ اللہ صدقے نو، موت کے بعد کوئی صدقہ نہیں، موت کے بعد کوئی نماز نہیں، موت کے بعد کوئی روزہ نہیں، موت کے بعد کوئی عمرہ نہیں، موت کے بعد کوئی حج نہیں، موت کے بعد ایک ہی صورت ہے، رحمہ والا معاف کر دے بس۔ جاہل ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں انبیاء اولیاء صلحاء مر جانے کے بعد اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر سے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا، اللہم ربنا اغفر لنا، اللہ الرحمن برحمتک الواسعۃ من لدنک اغفر لنا ذنوبنا جميعا برحمتک الواسعۃ من لدنک ربنا اغفر لنا ذنوبنا جميعا وادخلنا في عبادك الذين يدخلون الجنة برحمتك بغير حساب۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا انصرنا على القوم المنافقين، ربنا انصرنا على القوم الباغين، ربنا انصرنا على القوم المفسدين، ربنا انصرنا على القوم المشركين، ربنا انصرنا على القوم الملحدين، ربنا انصرنا على القوم المدهنين، ربنا انصرنا على القوم الفاسقين الفاجرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اجعلهم مغلوبين مهزومين، اللهم اجعلهم برحمتك نسألك، اللهم اجعلهم مغلوبين مهزومين، اللهم اجعلهم متروکین مخذولین، اللہ انہوں نے یہ جو بنا دے جنہاں مشرکاں بتیاں ظالماں کافرانوں کہ انہوں نے کوئی منہ لان جو تیار نہ ہوئے،
اللهم اجعلهم متروکین مخذولین، اللهم اجعلهم مغلوبین مہزومین، اللهم برحمتك نسألك بوسيلة رحمتك نسألك اجعلنا عبادك الموحدين برحمتك مغفورين منصورين من جندك الغالبين، اللهم اجعلنا مغفورين منصورين من جندك الغالبين۔ اے مہینہ تیری رحمتاں دا بہتیاں بہتیاں رحمتاں کر کے سانو سچا مومن بنا دے، بہتیاں بہتیاں رحمت کر کے سانو کامل مسلمان بنا دے، بہتیاں بہتیاں رحمتاں کر کے سانو خشوع والا نمازی بنا دے، بہتیاں بہتیاں رحمتاں کر کے اپنی رضاواں واسطے سانو مال لٹا کے صدقے دین والا متصدق بنا دے۔ ارحمنا اغفر لنا اقض حاجاتنا ادفع بلیاتنا سہل مشکلاتنا سہل مشکلاتنا، اللہم یسر لنا ان نذکرک ذکرا کثیرا، اللہم یسر لنا ان نشکر نعماک شکرا جزیلا، ربنا اوزعنا ان نشکر نعماک ونعماک علینا وعلی والدینا، ربنا یسر لنا، ربنا اوزعنا، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین، ادخلنا فی عبادک الصالحین، هب لنا اعمالا صالحا ترضاها وادخلنا فی عبادک الصالحین، ارحمنا بارک لنا فیما اعطیت وقنا شر ما قضیت، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، ربنا توفنا مع الابرار، ربنا توفنا مع الابرار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، ربنا اغفر لنا ولوالدینا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا قنا عذاب النار، آتنا فی الدنیا حسنہ، آتنا فی الدنیا حسنہ، انصرنا على أعدائنا أعدائك أعداء الدين من الإنس والشياطين، انصرنا عليهم نصرا عزيزا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أدخلنا في عبادك الذين يدخلون الجنة برحمتك بغير حساب، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اجعل دعانا دعاء مستجابا متقبلا، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا تقبل منا سعينا وجهدنا لابتغاء مرضاتك، ربنا انصرنا على شرور أنفسنا، ربنا انصرنا على شر الشياطين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة
من عندك من عندك من عندك برحمتك الواسعة من لدنك اغفر لنا مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم استر عيوبنا إنك أنت الستار اغفر لنا ذنوبنا إنك أنت الغفار ربنا يا ذا الجلال والإكرام تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا نستغفرك ونتوب إليك اغفر لنا وتب علينا اغفر لنا وتب علينا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اشفنا شفاء كاملا عاجلا من داء ظاهر وباطن شفاء لا يغادر سقما فيسر لنا حسن عبادتك يسر لنا حسن عبادتك يسر لنا حسن العمل يسر لنا حسن القول يسر لنا حسن النية يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا